الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون صدق الله العظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ تمام عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے، اور عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلا حکم جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو وہ نماز کا حکم تھا. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ باقی جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی عبادتوں کا حکم دیا گیا وہ جبرائیل امین کے ذریعے سے دیا گیا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے براہ راست خود دیا معراج کے موقع پر. اور یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس شریعت سے پہلے بھی جتنی شرائع گزری ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، ہر امت کے اندر نماز کا حکم موجود تھا. روزے زکوٰۃ کا نہیں تھا، لیکن ہر امت کے اندر نماز کا حکم ضرور موجود تھا. البتہ اس کا طریقہ کار جدا تھا. ارکان واجبات وہ جداگانہ تھے، لیکن نماز کا حکم موجود تھا.
چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا کہ جب فرشتوں کو بھیجا تو زکریا علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں تھے، محراب میں تھے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، جب فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کو بلایا، پکارا، فنادته الملائکۃ، تو کہاں تھے؟ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو زکریا علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کا حکم تھا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نماز قائم کرو اور مومنین کو خوشخبری سنو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کا حکم تھا۔ اور شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کیا، جب اس کے قوم نے شعیب علیہ السلام کو اس وقت کہا جب شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یا شعیب اصلاتک اتأمرک، اے شعیب کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اس کی عبادت چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے دور میں بھی نماز کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک بیابان میں چھوڑا اور وہاں پر دعا بھی کی اپنی اولاد کے لیے، اور آخر میں اس کا مقصد بھی بتلا دیا کہ میں نے دعا کیوں کی، لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، دیکھو حکم دیا کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا۔ اور اسی طریقے سے حضرت لقمان علیہ السلام، یا بنی اقم الصلاۃ، اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا نماز کو قائم کر، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اور بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی دیا کریں گے۔ تو بنی اسرائیل سے بھی اس چیز کا وعدہ لیا گیا۔ تو نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ ہر شریعت کے اندر نماز موجود تھی، لیکن اسلام کے اندر جو مقام اور مرتبہ نماز کو حاصل ہے وہ کسی اور دین میں نہیں تھا۔ قرآن کریم کے اندر پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تقریباً 109 مقامات پر نماز کا صراحتاً ذکر کیا اللہ رب العزت نے، اور تقریباً 700 آیات ایسی ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اشارتاً نماز کا ذکر کیا۔ تو اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور میں نے عرض کیا توحید کے بعد سب سے پہلے جو حکم اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ نماز کا حکم تھا۔ سورہ مدثر یہ نبوت کا جو زمانہ تھا سب سے ابتدائی صورتوں میں سے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اشارتاً نماز کا ذکر کیا اور حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹے ہوئے، لحاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھی ہوئی تھی، اے لحاف میں لپٹے ہوئے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر اور ہوشیار کیجئے، وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ اور نماز کی بنیاد کیا ہے؟ وہ رب کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو رب کی بڑائی بیان کرنا یہ نماز کی بنیاد میں سے ہے۔ اور نماز کے اندر جو 4 رکعت والی ہوتی ہے اس میں تقریباً 24 سے 25 مرتبہ اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اذان کے اندر 6 مرتبہ، اقامت کے اندر 6 مرتبہ
اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، اور یہ نماز کی بنیاد میں سے ہے۔ اسلام نے جو سونا، چاندی، مٹی، اینٹ سے بنے ہوئے جو بت تھے جن کی پوجا ہوا کرتی تھی، تو توحید کی ٹھوکر سے اس کو گرا دیا، توحید کی ٹھوکر سے ان کو گرا دیا، اور صرف اللہ کی نماز کو باقی رکھا، تاکہ جھکنا ہو تو اللہ کے سامنے جھکو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اور نماز بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں جھکنا بھی اللہ کے سامنے چاہیے، ہمیں مانگنا بھی اللہ سے چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں مانگنے کا طریقہ بھی بتلا دیا کہ مانگے کیا، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہم مانگیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ نماز تو پڑھنی ہے، ایک تو نماز کی بھی حفاظت کرنی ہے، ساتھ میں نماز کے وقت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اپنی مرضی کی نماز نہیں پڑھنی، جب جی چاہا اٹھ کر آ گئے اور نماز پڑھ لی، انتظار کرتے رہے کہ وقت ابھی بہت ہے، اور آخری وقت میں جو ہے وہ اوپر نیچے ہو کر نماز پڑھ لی۔ فرمایا یہ نہیں، الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ قلت ثم ای، پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کو خوش کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ دیکھو، نماز کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ اب اندازہ لگائیں، جن والدین کو ہم آج کل غصے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کا مقام اور مرتبہ کیا رکھا کہ نماز کے بعد سیدھا والدین کے خدمت کا جو ہے وہ ذکر کر دیا، احترام کا ذکر کیا، اس نے سلوک کا ذکر کیا۔ یہ الگ موضوع ہے، پھر انشاءاللہ کسی دن ذکر کروں گا۔ قلت ثم ای، پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس آدمی کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، لمن لا صلاۃ لہ، جو نماز نہ پڑھے۔ اندازہ کرو، نہیں، نماز نہ پڑھنے والے کو گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کہا ہی نہیں۔ مسلمان کا کام نماز چھوڑنا نہیں ہے، مسلمان کا کام نماز پڑھنا ہے۔ الفرق بینی و بین عبدی ترک الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان دوری پیدا کرنے والی چیز وہ نماز کا چھوڑنا ہے، ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، الفارق بین الکفر والاسلام ترک الصلاۃ، اسلام اور کفر کے درمیان جو جدائیگی پیدا کرنے والی، فرق پیدا کرنے والی چیز وہ نماز کا چھوڑنا ہے، وہ نماز ہے۔ جو آدمی نماز چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ بطور زجر کے فرمایا، ایسا نہیں کہ وہ مسلمان نہیں رہتا، مسلمان تو رہتا ہے لیکن کامل مسلمان نہیں رہتا، کامل مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں بازار میں گیا، صحابہ بھی بازار کے اندر کانوا یتبایعون، خرید و فروخت کو کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود لا يدعون الصلاة المکتوبۃ فی الجماعۃ، کاروبار کے باوجود، تجارت کے باوجود وہ جماعت کی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور ایسے ہی نماز کا وقت ہوا، صحابہ نے دکانیں بند کی، سیدھے نماز کے لیے چلے گئے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی مدح کی، ان کی تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ نہیں روکتی میرے ذکر سے اور نماز سے ان کو، ان کی تجارت اور نہ خرید و فروخت۔ تو تجارت کو کوئی منع نہیں کرتا، تجارت کریں، سنت کے مطابق کریں، اسلام کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق کریں، لیکن نماز ہر صورت میں پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے کام کے سلسلے میں میں چلا گیا، فلاں کے اس کام کے سلسلے میں چلا گیا تھا، بہبودی آبادی کے کام کرتے ہیں نا، فلاں کی خدمت میں لگا ہوا تھا تو نماز چھوڑ دی، یہ عذر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام گورنروں کو ایک خط بھیجا اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سے اہم کام الصلاۃ، وہ نماز پڑھنا ہے۔ من حفظها وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس پر پابندی کی، اہتمام کیا، حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے دیگر امور کو بھی ضائع کر دیا۔ اندازہ کریں، گورنروں کو پیغام بھیج دیا کہ کل کو کوئی گورنر یہ نہ کہے کہ میں لوگوں کی خدمت میں کہیں لگا ہوا تھا، کوئی امور میں لگا ہوا تھا تو نماز چھوٹ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باقی کاموں کو چھوڑ دو، جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو، نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھو۔ اور یہاں صدائیں بلند ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگاتا ہے، لیکن ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے قدم پھر بھی مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ آج جو ہم نے حیثیت اپنے بوس کو دی ہے، اپنے سیٹھ کو دی ہے، علیہ باللہ وہ حیثیت ہم نے رب کو بھی نہیں دی۔ ناراض نہیں ہونا، حقیقت بات میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک سیٹھ آواز لگاتا ہے اپنے نوکر کو، اپنے ملازم کو، کوئی ادھر آؤ یہ کام کرنا ہے، تو وہ کھانا چھوڑ کر بھاگے گا کہ سیٹھ ناراض نہیں ہو جائے، بوس ناراض نہیں ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے خود دیکھا ہے، ایسا ہے۔ کیوں؟ سیٹھ ناراض ہو گیا تو نوکری سے نکال دے گا، تنخواہ نہیں ملے گی، ہاں، وہاں ہم بھاگتے ہیں، کھانا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن رب کے لیے بلایا جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، رب کی بڑائی بیان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندا لگائی جا رہی ہے، لیکن ہم پھر بھی نماز کے لیے نہیں آتے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کو خوف مٹ چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اور صحابہ کیوں اپنے کاروبار بند کر کے نماز کے لیے جایا کرتے تھے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یخافون، وہ ڈرتے تھے، یومن، اس دن سے، ہاں یومن، کس دن سے؟ کہ جس دن دل اور آنکھ الٹ ہو جائیں گی، وہ قیامت کا ہولناک دن۔ تو اس سے ڈرا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت کم حصہ سویا کرتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، رات کو بستر سے جدا ہو جایا کرتے تھے اللہ کے خوف اور امید کے ساتھ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے مال دیا ہے ان کو اس میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں خوف، اللہ کا ڈر یہ ہو تو آدمی کا دل چاہے گا نہیں مسجد سے نکلنے کے لیے، اللہ کا دل ہی نہیں چاہے گا بندے کا۔
لیکن یہ خوف، آخرت کی فکر یہ ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ موت کا کہتے تو ہیں کہ موت آنی ہے، ہاں، لیکن تیاری نہیں، اس لیے کہ دنیا کو ہم نے جو ہے مستقل اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے، اپنا اصلی وطن سمجھ لیا ہے، حالانکہ دنیا اصلی وطن نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ دنیا ہمارے لیے اصلی وطن نہیں ہے۔ ہاں، اصلی وطن ہمارا تو آخرت ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، ایک راہ گزر رہتا ہے، تو ضرورت کے لیے دنیا کو استعمال کرو، دنیا کو مقصد نہ بناؤ، دنیا کو اصلی وطن نہ بناؤ، اصلی وطن ہمارا آخرت ہے۔ طائف کا ایک وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صلح کی اور بھی بعض امور طے ہوئے، اس میں سے ایک انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں فی الحال جو ہے وہ نماز پڑھنے کا نہ کہیں، ہمیں اس سے مستثنا کر دیا جائے، جہاد سے مستثنا کر دیا جائے، صدقات سے مستثنا کر دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز سے تو مستثنا نہیں کر سکتا، نماز تو اور صورت میں تم لوگوں نے پڑھنی ہے، البتہ جہاد اور صدقات سے میں تمہیں مستثنا کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جہاد نہیں کرتے ہو فی الحال نہ کرو، صدقات نہیں دیتے ہو فی الحال نہ دو، لیکن نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ذہن میں ہمارے یہ نہیں آنا چاہیے کہ الیاذ باللہ کیا جہاد کی کوئی حیثیت نہیں، صدقات کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ کہ جب یہ آدمی نماز پڑھنے لگ جائے گا، جب یہ نماز پڑھنے لگ جائیں گے تو نماز خود ان کو آمادہ کرے گی جہاد کرنے پر، نماز خود ان کو آمادہ کرے گی اللہ کے راستے پر خرچ کرنے پر، یہ نماز ان کو آمادہ کرے گی۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت میں نماز کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ برائیوں کو، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بے شک نماز جو ہے بے حیائی و برے کاموں سے روکنے والی ہے، بے حیائی و برے کاموں سے روکنے والی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نماز ہو، میرے اور آپ کی طرح پڑھنے والی نماز نہ ہو، وہ نماز ہو۔ ہاں، جسم تو ہمارا اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، لیکن قلب ہمارے، دل ہمارا جو ہے وہ مال کے سامنے جھکا ہوا ہے، دل ہمارا جو ہے وہ دنیا کی جانب راغب ہے، تجارت کی طرف جھکا ہوا ہے۔ تو ایسی نماز کا نہیں فرمایا، اس نماز کا کہا کہ جسم بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو اور آپ کا دل بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو۔ تو یہ والی جو نماز ہے نا، یہ ہمیں برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر ایک آدمی ایک عورت پر جو ہے اس کا دل آ گیا اور اس سے مطالبہ کیا غلط کام کرنے کا، تو اس عورت نے کہا کہ تم جو ہے پہلے، حضرت کہا کہ 40 دن نماز پڑھ لو، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لو، پھر جو تم کہو میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس وقت حیا کا دور تھا، لیکن عورت نے شرط بھی رکھی کہ نماز بھی عمر کے پیچھے پڑھنی ہے، نماز بھی عمر کے پیچھے پڑھنی ہے۔ اس آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی، فجر میں بھی جا رہا ہے، ظہر میں بھی جا رہا ہے، عصر مغرب میں بھی جا رہا ہے، عشاء میں بھی جا رہا ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ رہے۔ چند دن گزرے تھے کہ اس کی دل کی کایا ہی پلٹ گئی۔ جب دن اس کے پورے ہو گئے 40 دن، اس عورت نے کہا کہ اب جو تم چاہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا کہ اب تیری ضرورت نہیں ہے، میرے دل کے اندر میرے رب کی محبت آ گئی ہے۔ اس لیے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھا نا، میرے اور آپ کی طرح تھوڑی کہ ابھی اذان ہوئی ہے بھائی دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کرتے 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 انتہائی وقت آ جاتا ہے، پھر ہم بھاگتے ہیں، وضو بناتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی نماز کو قضا کر لے، غور سے سنو، غور سے، ہاں یہ ادھر ادھر کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کو قضا کر لے، قضا کا مطلب یہ کہ بعد میں پڑھ لے، وقت گزرنے کے بعد پڑھ لے، بالکل چھوڑے نہیں، پڑھ لے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک حکم جہنم میں یہ جلے گا، ایک حکم، اور ایک حکم کتنے؟ 80 سال کی مدت، 80 سال، اور ایک سال کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 360 دنوں کا، 360 دن کا ہوتا ہے نا،
اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اس اعتبار سے تقریباً 2,88,00,000 سال کی مدت یہ جہنم میں جلے گا۔ وہ آدمی جو نماز قضا کر کے پڑھے یہ اس کی سزا ہے، اور جو نماز ہی نہ پڑھے اس کی کیا سزا ہوگی؟ حدیث کے اندر آتا ہے جب بے نمازی کو قبر میں رکھا جائے گا، اس کے اوپر اژدہا مسلط کر دیا جائے گا، اور پچھلے جمعے کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہریلا، اگر وہ دنیا میں پھنکار مار دے تو قیامت تک سبزہ نہ ہوگے۔ تو وہ اس آدمی کو ڈسے گا جو بے نمازی ہوگا قبر کے اندر، وہ 70 ہاتھ نیچے چلا جائے گا، 70 ہاتھ، اور پھر وہ اپنی ناخن کے ذریعے سے اس کو اوپر جو ہے وہ نکالے گا زمین سے۔ اندازہ لگاؤ۔ ایک بزرگ نے دیکھا، نماز پڑھ کے باہر نکلا، ایک کتے کو دیکھا، اس نے اپنی آنکھوں پر اگلا پیر، جس کو ہاتھ بھی کہا جاتا ہے، رکھا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے اس کتے سے پوچھا تو نے ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کہا کہ میں نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کسی بے نمازی کے چہرے پر میری نظر نہ پڑ جائے۔ اندازہ کرو، کتا بھی اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ آج ہم معمولی عذر کی وجہ سے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کبھی تکبیر اولیٰ کی نماز فوت نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ کوئی دستار بندی کا پروگرام تھا، تو حضرت کی جو ہے وہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ نماز میں تو شریک ہو گئے، مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ امام تھے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھی، لیکن تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اتنا رنج، اتنا غم، اتنی فکر ان کو لاحق ہوئی کہ کبھی وہ اپنے بیٹے کے میت پر کبھی غمگین نہیں ہوئے، باپ کے مرنے پر کبھی غمگین نہیں ہوئے۔ لوگوں نے عجیب سے ان کے چہرے کی رونق بدلتی ہوئی دکھی، اور ان کا چہرہ متغیر تھا رنج و غم کی وجہ سے۔ کسی نے کہا حضرت اتنا غمگین پہلے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو کیا کہنے لگے کہ کیا بتاؤں، 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ ہم نے آج میری چھوٹ گئی ہے۔ میں اور آپ تو پوری نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عصر کی نماز جس سے فوت ہو جائے، کانما وطر اہلہ ومالہ، گوئے کہ اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا، اس کے اہل بھی ہلاک ہو گئے۔ یعنی اس کے مال کے جانے پر جتنا اس کو غم ہونا چاہیے، اہل و عیال کے جانے پر جتنا غم ہونا چاہیے، نماز کے چھوٹ جانے پر بھی اس آدمی کو اتنا غم ہونا چاہیے۔ تو میرے دوستو، نماز کا ہم اہتمام کریں۔ خدا کی قسم، آگے جو منزل آنے والی ہے بہت کٹھن منزل ہے، بہت مشکل ہو جائے گا میرے اور آپ کے لیے۔ اور معمولی نہ سمجھیں کہ جو ہے 2 دن کا عذاب ہوگا پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ خدا کی قسم، وہاں کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ ایک ایسے آدمی کو بلا کے لاؤ کہ جس نے پوری زندگی دنیا کے اندر راحت نہ دیکھی ہو، سکون نہ دیکھا ہو، خوشی نہ دیکھی ہو۔ تو ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو جاؤ اس کو جو ہے جنت کی سیر کروا کے لے آؤ۔ فرشتے اس کو جنت کی سیر کروا کے لے آئیں گے۔ جب وہ اللہ کے سامنے اس کو حاضر کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا کیا دنیا میں تو نے کوئی غم دیکھا تھا؟ کیا دنیا میں تو نے کوئی عذاب دیکھا تھا؟ اس نے وہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی غم نہیں دیکھا، میں تو دنیا میں بھی راحت میں تھا، سکون میں تھا۔ یہ جنت کے انوار و برکات کا اثر ہوگا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس آدمی کو بلا کے لاؤ جس نے دنیا میں کبھی غم نہ دیکھا ہوگا، ہمیشہ راحت اور مال کے اندر، عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کی ہوگی، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ جہنم کے ارد گرد گھما کے اس کو لے آؤ۔ وہ اس کو جہنم کے ارد گرد گھما کے لے آئیں گے۔ جب واپسی پیشی ہوگی، اللہ فرمائیں گے دنیا میں کبھی تو نے جو ہے وہ راحت اور سکون دیکھا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں راحت اور سکون ہوتا کیسا ہے۔ یہ جہنم کی ہولناکی، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دھڑم سی ایک آواز آئی، صحابہ نے بھی سنی۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آواز کیسی؟ کہا کہ کئی عرصہ پہلے جہنم کے اوپر سے ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ کوئی عرصے کے بعد آج نیچے گرا ہے، اور کوئی سزا نہ ہو، صرف
اوپر سے اگر ہمیں پھینک دیا جائے تو یہ صدقہ میں 5 منزل کی عمارت سے گرتے ہیں تو ہڈی پسلی ہماری ٹوٹ جاتی ہے. اندازہ کرو. حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی کو سب سے ہلکا جو عذاب ہوگا وہ جہنم کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے جہنم سے باہر، جہنم کے اندر بھی نہیں، جہنم سے باہر جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی تپش کی وجہ سے، اس کی سختی کی وجہ سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی کو ہم اگر چولہے پہ رکھ دیں ہانڈی کیسے کھولتی ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ سب سے سخت عذاب مجھے ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے سخت عذاب نہیں ہو رہا، سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہے، سب سے ہلکا عذاب اس کو ہو رہا ہے. تو میرے دوستوں، میں نے وہی کہا کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ کا خوف قیامت کے ہولناکی یہ ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. ہاں میرے دوستوں، صرف اس کو ہم پیدا کریں. جی جب ہوگا نا خوف اللہ کا ڈر، موت کا نظارہ سامنے ہوگا، قبر کی ہولناکی ہمارے سامنے ہوگی، تو اللہ کی قسم نماز پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، دیگر اعمال بھی آسان ہو جائیں گے. آج ہم نے مذاق بنایا ہوا دین کو، مولوی بات کرتا ہے تو کرے، مولوی تو روز ہی بات کرتا ہے. تو یہ ہم تقریریں جھاڑنے کے لیے نہیں بیٹھتے میرے دوستوں، یہ سبق ہے، ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جمعے کے اندر اگر آتے ہیں، اول تو ہم نماز پڑھتے ہی نا، ہم جمعے کے نمازی ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له